بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے کائنات کے تالا دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق کی بند دروازوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی بلند مقامات تک لے گیا، اور اسی قلیل مدت میں زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئی۔ رجب کے 27ویں شب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 کی بارات اور براق لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ سفر معراج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں براق حاضر کیا گیا اور سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئی۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ علم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے گئی، اور پھر مسجد حرام سے نکلنے کے بعد سرکار دو عالم کا بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس کی طرف سفر کرتی ہوئی 3 مختلف مقامات پر نماز پڑھی۔ سب سے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحم میں نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کھلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براق باندھی۔ براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو انبیاء کرام جمع تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ نماز کے بعد مدینے کی تاجدار نے وہاں موجود انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے براق پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ ہم دنیا کے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر فرمائی۔ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے گئی اور وہاں میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پہنچ گئی۔ دروازہ کھولا گیا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئی حتیٰ کہ 4تھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب اندر گئی تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، اے صالح نبی، خوش آمدید، اور دعائی خیر بھی کی۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچے اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 6ٹھے آسمان پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کا والد ابراہیم ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا اور مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئی۔ سدرۃ المنتہا بیر کا ایک نورانی درخت ہے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔
جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی ٹھہر گئی اور مجھے کہا کہ اس سے آگے میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئی ایک مقام پر پہنچے جسے مقام استوا کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے قلموں کی چلنے کی آوازیں سنی۔ مقام استوا سے آگے بڑھ کر اس حجاب کے پاس پہنچے جو اللہ کریم کے قرب حاس میں ہے۔ یوں سفر جاری رکھتے ہوئی ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئی۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئی حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئی جس میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی۔ ایک مقام پر براق رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہو کر سجدہ ریز ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حوری محلات، درخت، پھل، نہری، پھول، باغات وغیرہ ملاحظہ فرمائی، اور دوزخ میں زنجیری، ہتھکڑیاں، سانپ اور بچھو وغیرہ ملاحظہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتی ہوئی بیت المقدس، پھر مکہ شریف میں حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائی جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا تو لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تمام تفصیل لوگوں کو بیان کی۔ پھر بھی اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔